بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ملک میں جاری ہے اور کچھ چیزیں آج آپ کو بتانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت جب ترکی کے صدر طیب اردگان نے اور ان کی اہلیہ نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپنا ہار دیا تو وہ ہار بھی اس وقت کی حکومت اور اس کے وزیر اعظم جو تھے انہوں نے چرا لیا۔ آپ کو یہ پوری کہانی یاد ہوگی۔ اسی طرح انجلینا جولی سیلاب زدگان کی خدمت کرنے پاکستان پہنچی تو جس انداز سے انہوں نے یہاں پہ حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھی اور جس طرح ایک جہاز بیچ کے اپنے پورے ٹبر کو، اپنے پورے خاندان کو وزیر اعظم ہاؤس لایا گیا اور وہاں پہ کھانے کا انتظام کیا گیا، جو ان کے کپڑے تھے، جس انداز سے انہوں نے خود کو سجایا ہوا تھا اور کس طرح انجلینا جولی سے تصاویر کے لیے سب کو اکٹھا کر دیا گیا، تو اس کے بعد پوری دنیا کے میڈیا میں پاکستان کا مذاق اڑا کہ ایک طرف دوسرے ملک کے لوگوں کو اور مختلف سیلیبریٹیز کو احساس ہے جو سیلاب زدگان کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں، ان کو خوراک کے لیے کچھ نہیں مل رہا، وہ بیماریاں وہاں پہ پھیل رہی ہے، ان کے گھر سیلاب میں بہہ چکے ہیں، لیکن دوسری طرف حکمرانوں کی بے حسی دیکھ کے پوری دنیا میں پاکستان کے لیے یہ حکمران شرمندگی کا باعث بنے۔ آج میں تین جو چیزیں ہیں اس حوالے سے سیلاب میں، ایک جو سردار اور وڈیرے کس طرح لوگوں کا جو راشن ہے یا امداد ہے اپنے حجرے اور ڈیروں میں رکھ رہے ہیں، ایک اس چیز کے اوپر۔ دوسرا، اس وقت سندھ میں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو گھر تو بہہ گئے تھے لیکن اس کے بعد وہ کھلے آسمان میں کیچڑ میں وہاں پہ بیماریاں بھی پھیل رہی ہے اور سکن ڈیزیزز کا اور ہیضہ وغیرہ کا وہاں پہ آغاز ہو چکا ہے۔ اور تیسرا کہ ان کو خوراک بھی نہیں مل رہا، پانی بھی نہیں مل رہا، امداد بھی نہیں مل رہا، بلکہ بڑے بڑے مچھر وہاں پہ، ایک تو کچھ اور لوگ بھی ان کے اوپر مچھروں کی طرح ان کو کاٹ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ مچھر جو ہے وہاں پہ بڑے بڑے مچھر وغیرہ بھی ہیں جہاں پہ نیٹس کی بھی ضرورت ہے۔ اس کا میں آپ سے بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملاکنڈ ڈویژن میں یا خیبر پختونخوا کے اندر کس طرح اس وقت اداروں نے کام کیا، اس کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے۔ اور جو ہیلی کاپٹر سے آپ دیکھتے ہیں کہ 2-3 تھیلے پھینک کے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے اور پھر قوم سے ایک اپیل کرنی ہے۔ ایک اور ایشو ہے، اس کے اوپر میں 2 جملے میں بات کر کے آگے آپ سے بات کرتا ہوں، یہ سیلاب کے ایشو کے اوپر۔ 9 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہونا تھا، لیکن عمران خان کی مقبولیت کو دیکھ کے ابھی جو رپورٹس آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن میں اجلاس اور مشاورت ہو رہی ہے کہ یہ جو 9 حلقوں، جہاں پہ پورے 9 حلقوں میں عمران خان نے خود مقابلہ کرنے کا، تمام جماعتوں کا اکیلے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو وہ اب الیکشن ملتوی کرنے کی طرف شاید جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چلوں کہ ان حلقوں میں اگر مردان کی ہم بات کریں، پشاور کی بات کریں، کراچی کی بات کریں، جہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ کوئی سیلاب نہیں آیا ہوا۔ اور اس سے پہلے جو کراچی میں ضمنی انتخاب تھا، پہلے وہ ملتوی کر دیا گیا تھا 1 مہینے کے لیے، لیکن جب وہ انتخاب ہوا تو تحریک انصاف نے تمام جماعتوں کو شکست دے دی۔ اور پھر جب بلدیاتی انتخابات 2-3 دن بعد ہونے تھے، پچھلے مہینے میں ہونے تھے، تو وہ بھی سیلاب کا بہانہ بنا کے اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ ان کو واضح پیغام ہے قوم کا کہ آپ نے امریکہ کی غلامی کی، آپ نے پاکستانیوں کا سودا کیا، آپ نے پاکستان خوددار ملک کا سودا کر کے یہاں پہ لوگوں کی ضمیر خرید کے آپ نے حکومت بنائی، لہٰذا کب تک آپ بھاگو گے، کہاں تک بھاگو گے؟ جب بھی انتخابات ہوں گے آپ کو باری اکثریت سے شکست دی جائے گی۔ اب میں آتا ہوں 2 گزارشات۔ ایک جو امپورٹڈ وزیر اعظم، کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب گیا اور سندھ گیا تو 2-3 تھیلے لے کے جب وہ اوپر سے ہیلی کاپٹر سے پھینکتے ہیں تو پہلے آپ مجھے بتائیں کہ 2-3 تھیلے اگر اس میں آٹا ہے یا دالیں ہے یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، تو وہ تو اگر آپ اتنے اوپر سے اس کو پھینک رہے ہیں ہیلی کاپٹر سے اور وہاں پہ نیچے کیچڑ وغیرہ ہے، تو آپ انسانیت کی تو تذلیل کر رہے ہو، لیکن ان لوگوں کو امداد بالکل نہیں پہنچ رہا، نہ ان کو کچھ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کام یہ ہوتا ہے، یہ تو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے، لیکن کام کیا ہوتا ہے؟ جس طرح عالمی وبا آئی، عمران خان نے ذمہ داری اٹھائی، NCOC ایک ادارہ بنا،
تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا، اس میں تمام جو فیسلٹیز تھی وہ وفاق نے پرووائڈ کر دی، لیکن ابھی صرف 4-5 دوروں کی بجائے کہ ہیلی کاپٹر سے آپ نے 1-2-3 مقامات پہ تھیلے پھینکے، نہ خوراک لوگوں کو ملا، نہ اس کے ساتھ وہاں پہ لوگوں کے لیے جا کے رہائش کا انتظام کیا گیا، نہ ٹینٹس کا انتظام کیا گیا، اس قسم کی چیزیں نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں جو امپورٹڈ وزیر اعظم جہاں پہ گئے ہیں، میں نے ان لوگوں سے بات کی، ایک تو یہ ڈی اے خان اور ٹانک کے علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو ایک بسکٹ بھی، کیونکہ اس وقت جو 4-5 ہزار لوگوں کو پہلے محفوظ مقام پہ منتقل کر کے کیمپ لے کے آیا گیا، وہاں پہ بہت سارے گھر تباہ ہو گئے ہیں، تو وہ علی امین، فیصل امین اور عمر امین، یہ جو 3 بھائی ہیں، یہ ساری ذمہ داری اس وقت اٹھا رہے ہیں لوگوں کی، اور ساتھ میں صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ، لیکن یہ خود سے بھی بہت زیادہ کام وہاں پہ کر رہے ہیں۔ ایک بسکٹ بھی یہ اپنے ساتھ نہیں لے کے گیا وہاں پہ لوگوں کی امداد کے لیے۔ اسی طرح جب یہ سوات گیا تو آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوگی، اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے بہت دور عوام بیٹھی ہوئی ہے، سیلاب زدگان بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے صرف ویڈیو کے آگے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ یار لوگوں کی تذلیل نہ کرے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے اوپر اسی دن تمام انتظامیہ سے اور تمام لوگوں سے ہم نے کھل کر بات کی کہ ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے، اور وہ صوبائی حکومت کا نہیں تھا، ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے، 3-4 تھیلے پھینکتا ہے، لوگوں کی نیچے فصلیں تباہ ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ ان کو کوئی امداد بھی نہیں پہنچتی۔ یار یہ ہمارے لوگ ہیں، انسانیت کی تذلیل مت کرے، یہ خوددار لوگ ہیں۔ یہ آج اللہ کی طرف سے ایک امتحان آیا ہے، 1-2 مہینے کا وقت ہوگا، جتنا بھی وقت ہوگا انشاءاللہ اس سے نکل جائیں گے، لیکن مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ہیلی کاپٹر سے یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں، میرے پاس صد احترام، سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہ ہیلی کاپٹر والے ڈرامے ختم کریں، لوگوں کے لیے عملی اقدامات کریں۔ این ڈی ایم اے ہے، ریسکیو کے باقی ادارے ہیں، وفاقی حکومت کے پاس بہت سارے ڈیزاسٹر کے فنڈز ہوتے ہیں، ایسے نیچرل ڈیزاسٹر جو آتے ہیں ان کو وہاں پہ لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے امداد ہوتی ہے، آپ وہ کریں۔ ابھی تک آپ وہ نہیں کر رہے۔ اگر ہم اپنے ملاکنڈ ڈویژن کی بات کریں تو وہاں پہ ریسکیو 1122 ہمارے جو ضلعی انتظامیہ، واسا، پولیس سب نے بہترین کام کر دیا، منگورا شہر کو 24 گھنٹے کے اندر صاف کر دیا۔ کالام روزانہ 5 دفعہ 6 دفعہ ہیلی کاپٹر جاتا ہے، ایک طرف سے خوراک لے کے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے سیاحوں کو واپس لے آنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح جو گبنجبا اور باقی مقامات ہیں وہاں پہ ری ہیبلیٹیشن کا آغاز ہو گیا کہ لوگوں کے لیے رستے کھول دیں، لیکن آپ کے پاس ایک سڑک آتی ہے کالام کی، جو کہ 10 سال سیلاب میں 2010 کے سیلاب کے بعد تباہ تھی، اور وہ ہم نے بنائی، لیکن اب جب سیلاب کے ساتھ 2-3 مقامات پہ چند میٹر وہ وہاں پہ کٹ چکی ہے اور سیلاب کی نظر ہو چکی، تو وہاں پہ اگر آپ لوگ مشینری پہنچائے، وہ رستہ بنا دے، وہ نہیں کرنا۔ بجلی خراب ہوتی ہے، تمام صوبائی نمائندے ہمارے کارکنان وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، بجلی کا محکمہ غائب۔ تو آپ اپنی ذمہ داری نبھائے، لوگوں کے لیے کچھ کریں۔ اور اب میں آتا ہوں اور اپنے لوگوں سے 2 اپیل۔ ایک تو میں سیاستدانوں سے، حکمرانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جب بھی آپ جائے لوگوں کی تذلیل کے لیے اور فوٹو شاپ کے لیے اور فوٹو شوٹ کے لیے آپ مت جائے، ہیلی کاپٹر سے آپ سامان نہ پھینکیں۔ میں 3-4 دن سے یہ بات مسلسل کر رہا ہوں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ خوددار لوگ ہیں۔ کسی کو امداد دینی ہے، گھر کی دہلیز پہ دے، کسی کا گھر تباہ ہو گیا ان کو محفوظ مقام پہ منتقل کر دیں۔ تمام سیاسی کارکنان جو ہے وہ کب کام آئیں گے، اپنے حجرے خالی کر دیں۔ اور یہ چیزیں ہم نے جب سیلابی ریلا آ رہا تھا سوات میں، ہم نے یہ ایکسرسائز کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے وہ دیہات محفوظ رہے کیونکہ فلڈ پروٹیکشن وال ہوئے تھے۔ تو باقی بھی اسی کی طرح لوگوں کی ذمہ داریاں نبھائے اور آگے بڑھے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے، اپنے لوگوں کی تذلیل کسی کے تھرو نہ ہونے دے۔ اس کے ساتھ جو باقی عام لوگ ہیں ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ کئی مقامات پہ مختلف صوبوں سے یہ شکایت آئی کہ جو ضرورت مند ہے ان تک امداد نہیں پہنچ پا رہا، اور جو باقی لوگ ہیں وہ امداد کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کرے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اس مشکل وقت میں کوئی بھی آ سکتا ہے، لہٰذا جن کی ضرورت ہے، جو مستحق ہے، جو ضرورت مند ہے، ان تک یہ تمام چیزیں امانت ہے، یہ پہنچائی جائے۔ اب سندھ کے اوپر جو دردناک مناظر میں نے کل دیکھے، علی زیدی سندھ کے وزٹ پہ تھا، اور میرے پاکستانیوں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو سندھ کا جو سیلابی ریلا آیا تھا، جو سندھ میں سیلاب کی سچویشن ہے وہ ہمارے خیبر پختونخوا سے پہلے کافی دنوں سے چل رہی ہے، جو وہاں پہ انکشافات ہو رہے ہیں اور جس طرح کی چیزیں ہوئی ہے، مطلب کوئی بھی انسان
مطلب سوچ نہیں سکتا کہ پہلے جو سیلاب کے حوالے سے زیادہ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، اس میں یہ جس کے پاس بھی آپ چلے جائے، اور جو ہمارے پارٹی کے لوگ اب وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو وڈیرے تھے، جو جاگیردار تھے، انہوں نے اپنے فصلوں کو بچانے کے لیے وہاں پہ لوگوں کے گھروں کو سیلاب کی نظر کر دیا، جو پانی گزرتا ہے۔ یار یہ انسان ہے کہ کیا ہے؟ دوسرا، وہاں سے شکایت آ رہی ہے کہ جو امداد اگر پہلے تو ملتا نہیں ہے، لیکن کہیں بھی امداد آ جاتا ہے تو اپنے بلوچستان میں اور سندھ میں خصوصاً اور کچھ علاقوں میں، باقی علاقوں میں بھی یہ شکایت آئی ہے کہ وڈیرے، جاگیردار اور سردار وغیرہ وہ اپنے حجروں میں سامان رکھ دیتے ہیں۔ مطلب پیسہ بھی ان کا لوٹو، حکومت اور ایم این اے ایم پی اے بن کے بھی ان کو لوٹو، ان کے لیے ایم این اے ایم پی اے ہوتے ہوئے وزٹ بھی مت کرو، ان کے لیے امداد بھی مت کرو، لیکن جو ان کا امداد آئے وہ کبھی آپ کا وزیر اعظم بیٹا ہوگا، اردگان کی بیوی کا، وہ خاتون اول کا ہار چرا لے گا، کوئی زلزلہ زدگان کا پیسہ چرا لے گا، شہباز شریف کے اوپر جو سوال اٹھے تھے، تو آپ یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ پھر دوسری چیز یہ کہ وہاں پہ لوگوں کو خوراک کی شدید قلت ہے، سندھ اور بلوچستان میں خصوصاً۔ میرے پاکستانیوں، اگر آپ نے امداد کرنی ہے وہاں پہ پہنچے، ان کی مدد کرے۔ جو خواتین اور بچیوں کو جس انداز میں ہم نے دیکھا ہے، جو امیجز وہاں سے آ رہی ہے، ایک تو مرکزی میڈیا وہاں پہ جا نہیں رہا کیونکہ پوری حکومت اشتہارات دے رہی ہے، لیکن جو سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہے وہ انتہائی دردناک، کربناک ہے۔ سکن کی بیماریاں پھیل گئی ہے، بچوں میں بیماریاں پھیل گئی ہے، خواتین میں بیماریاں پھیل گئی ہے، ان کے لیے ادویات کا کچھ کرے، وہاں تک پہنچے۔ وہاں پہ مچھر دانوں کی بڑی ضرورت ہے، وہاں پہ آپ سب کو اگر امداد کر رہے ہیں تو آپ کو وہ بھی اپنے ساتھ ٹینٹس وغیرہ لے کے جانے چاہیے، نیٹس وغیرہ لے کے جانے چاہیے۔ وہاں پہ مچھر بھی اتنے بڑے بڑے جس طرح کی سندھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو سندھ کو کھا رہے ہیں، وہاں پہ بیماریاں بھی پھیل رہی ہے، لوگ بھوک سے مرنے لگے ہیں، وہاں پہ گھر مکمل طور پہ تباہ، کھلے آسمان کے نیچے وہ لوگ ہیں۔ تو میں حکمرانوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ غلط طریقے سے آئے، آپ کے پاس زرداری کے پاس 20-30 کروڑ روپے ایک ایم این اے کے خریدنے کے لیے تھا، کیا ان لوگوں کے لیے 2 نوالے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ آپ کے فیک اکاؤنٹس میں ارباں روپے آپ نے ان لوگوں کا چرایا، کیا آپ کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے سندھ حکومت کا؟ باقی تو چھوڑے، کوئی ٹی ایم اے، کوئی واسا، کوئی ریسکیو وہ ادارے ہی نہیں ہے پوری سندھ میں۔ ابھی کراچی میں کہہ رہے کہ ہم ریسکیو بنانے جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے طور تحصیل میں پہنچ چکا ہے۔ تو یار یہ ادارے کس لیے، تنخواہیں کس طرح دیتے ہیں؟ ایک ہی چیز میں مقابلہ ہے آپ لوگوں کا بلوچستان اور سندھ کا کہ کس نے زیادہ کرپشن کرنی ہے۔ ان لوگوں کے اوپر رحم کرے۔ اور میں پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنے تمام جو سیاسی کارکنان ہیں، جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان تمام اداروں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہاں پہ پہنچے، ان کی امداد جتنی آپ سے ہو سکتی ہے وہ کرے۔ بیماریاں پھیل رہی ہے، وہاں پہ بچوں اور بزرگوں کو خوراک نہیں مل رہا، وہ کھلے آسمان تلے پانی میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں، اور یہ آگے جا کے مزید خطرناک ہوگا۔ ان لوگوں کی یہ حالت جس طرح جا رہی ہے، تو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ امداد کریں۔ اور حکمرانوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ یہ ہیلی کاپٹر والا ڈرامہ اور مزید مت کریں۔ آپ اتنے لوگ گئے ہو، ابھی تک آپ نے کس کو کیا امداد دی ہے؟ میں تو خیبر پختونخوا کے ہر ضلع کو دیکھ رہا ہوں، مانیٹر کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، سیاحوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، خیبر پختونخوا حکومت کو آگاہ کرتا ہوں۔ ان کی مہربانی ہے کہ وہ انہوں نے کال سینٹر بھی بنائے ہیں، کنٹرول روم بھی بنائے ہیں، ایپ کے ذریعے بھی، موبائل نمبرز بھی دیے ہیں، ان کے ذریعے جب بھی آپ رابطہ کریں کہ کسی کو ضرورت ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ ہیلی کاپٹر کے ڈرامے چھوڑ کے عملی اقدامات کریں۔ وفاقی حکومت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بڑے ادارے، تمام انفراسٹرکچر، جو رول انفراسٹرکچر آپ کا تباہ ہوا ہے وہ ان کے نیچے آتا ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی سب سے بڑی اتھارٹی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، وہ آپ کے نیچے آتی ہے۔ اس کا کوئی کردار ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ آپ یہ ڈرامے چھوڑے کہ عمران خان ایک جلسہ کر لے تو کہتے کہ وہاں پہ سیلاب میں، تو آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں نا۔ ہم تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ آپ نے ابھی تک کیا امداد کی ہے لوگوں کی؟ سارا دن پریس کانفرنسز کرتے ہیں، عمران خان کے اوپر کس طرح پابندی لگانی ہے، ہائی کورٹ میں کس طرح کیسز کروانے ہیں، دہشت گردی کے کتنے ایف آئی آرز کرنے ہیں، ان کے کس کس دوست کو پکڑنا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا کرنا ہے۔ آپ اس سے فارغ نہیں ہو رہے، اور ساتھ میں انڈیا سے ٹماٹر کا بہانہ بنا کے تجارت کا آغاز کرنا ہے۔ اسرائیل سے چپ کے ملاقاتوں کی اطلاعات آ رہی ہے۔
تو آپ تو رجیم چین آپریشن کو پورا کرنے جا رہے ہو. خدا کے لیے قوم کے اوپر رحم کرے. اور میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اس میں اپنا حصہ لیں. اللہ آپ سب کو اپنے امن و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد.